اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ونبر قلوبنا بالقرآن وزين أصواتنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. آمین اللہم ربنا آمین. آج آپ کا سبق ہے آیت نمبر 141 سے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 141. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
تؤتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہُ العظیم۔ یہ آپ کو دیکھنے میں آیات زیادہ لگ رہی ہوں گی، لیسن اس میں تھوڑا سا ہی یاد کرنے والا ہے، کیونکہ پچھلے رکوع میں اور اس سے پچھلے رکوع میں بھی آیات ملتی جلتی ہیں، رکوع کے شروع میں اور آخر میں آپ کو یہ سارے الفاظ آتے ہیں۔ یہاں پر واقعات جو ہے نا وہ مختصر بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، باقی کئی صورتوں میں یہی واقعات بڑی تفصیلی بیان کیے گئے ہیں، پھر آیات بھی تفصیل سے آئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک کذبت جھٹلایا، سمود قوم سمود نے، المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، اذ جب قال کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، صالح نے، الا کیوں نہیں، کیوں، لا نہیں، کیوں نہیں، تتقون تم ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، الا تتقون کیوں نہیں تم ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے سامنے، رسول امین معتبر رسول ہوں۔ آپ نے پہلے بھی الفاظ پڑھے ہیں نا، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ لہٰذا تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِی اور تم اطاعت کرو میری، نون زیرنی میری، وَمَا أَسْأَلُکُم اور نہیں میں مانگتا، تم سے، علیہ اس تبلیغ پر، من اجرن کوئی مزدوری، ان اجریہ نہیں ہے میری مزدوری، یا زبریہ میری، نہیں ہے میری مزدوری، الا مگر، علی رب العالمین رب العالمین کے ذمہ ہے، اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما اس جگہ میں، فی ما ہاہنا اس جگہ میں، آمنین بے خوف ہو کر، فی ما ہاہنا اس جگہ میں جو ہیں ہم، آمنین بے خوف ہو کر، ہیں ہم بے خوف ہو کر، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتوں میں، ونخل اور کھجوروں میں، طلعها خوشے ان کھجوروں کے، ہاں ان کھجوروں کے، حزیم جھکے ہوئے ہیں، اٹے پڑے ہیں، یعنی کہ کھجوریں جو ہیں درخت ان کے لدے پڑے ہیں تو ان کے جو خوشے ہیں، تنے ہیں، وہ کیسے نیچے لٹک رہے ہیں، حزیم جھکے ہوئے ہیں،
وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو من الجبالی پہاڑوں میں بیوتن گھر فارہین اتراتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے تکبر سے، تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر فارحین اتراتے ہوئے۔ فاتقوا اللہ لہٰذا تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِی اور تم اطاعت کرو میری، وَلَا تُطِیعُوا اور مت تم اطاعت کرو امر المسرفین حدیں توڑنے والے کی، یعنی ان لوگوں کی جو مسرفین حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ الذین جو لوگ یفسدون وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور نہیں وہ اصلاح کرتے۔ حدیں توڑنے والے کون سے لوگ ہیں، یا بے جا خرچ کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا، یعنی صالح کی قوم نے کیا کہا کہ انما بے شک انت تو اے صالح من المسحرین مسحرین جادو کیے ہو میں سے ہے، یعنی تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، کیے ہو میں سے ہے۔ ما انت نہیں ہے تو الا مگر بشر ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، مثلنا ہم جیسا۔ فأتی لہٰذا تو لے آ بِآیتٍ کوئی معجزہ، کوئی نشانی، اِن کُنتَ اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے۔ قال کہا صالح نے، ہذہ ناقۃ یہ اونٹنی ہے، لہا اس اونٹنی کا شربن پینا، یوم معلوم دن ہے، اس اونٹنی کے لیے پینا جو ہے معلوم دن ہے، دن مقرر ہے پینے کے لیے۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے بھی شربن پینے کا دن، یوم معلوم مقرر ہے، شرب یوم معلوم اور تمہارے لیے بھی پینے کا دن مقرر ہے، یعنی ایک دن اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن تمہارا ہوگا، تمہارے جانوروں کو یا تمہارا اپنا پینے کے لیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا اور مت تم چھونا اس اونٹنی کو، بِسُوءٍ تکلیف پہنچانے کے لیے، فَيَأْخُذَكُمْ پھر آئے گا تمہارے پاس یا پکڑے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم بڑے دن کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا پھر کونچیں کاٹ ڈالی انہوں نے اونٹنی کی، فَعَقَرُوا پھر کونچیں کاٹ ڈالی انہوں نے، ہا اونٹنی کی، فَأَصْبَحُوا پھر ہو گئے وہ، نادمین شرمسار، یعنی صبح کو وہ ہو گئے یا اگلے دن جب چڑھا تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، فَأَصْبَحُوا پھر وہ ہو گئے نادمین شرمسار۔ فَأَخَذَهُمْ پھر پکڑ لیا ان کو یا دبوچ لیا ان کو، العذاب عذاب نے، ان فی ذالک بے شک اس میں، یعنی اس عذاب کے آنے میں، لآیتن یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرہم اور نہیں تھے ان کے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ البتہ وہی ہے، العزیز الرحیم زبردست غلبے والا نہایت رحم فرمانے والا۔ کذبت جھٹلایا قوم لوطی قوم لوط نے، المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، اذ جب قال کہا لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، لوط نے، الا تتقون کیوں نہیں تم ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین معتبر رسول ہوں، فاتقوا اللہ لہٰذا تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِی اور تم اطاعت کرو میری، وما اسألکم اور نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس تبلیغ پر، من اجر کوئی مزدوری، ان اجریہ نہیں ہے میری مزدوری، الا مگر، علی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ اتأتون کیا تم آتے ہو، الذکران مردوں کے پاس، من العالمین جہان والوں میں سے، یعنی اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے تم مردوں کے پاس آتے ہو، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما من ازواجکم اپنی ان بیویوں کو، جنہیں خلق پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پیدا فرمایا، لکم ربکم تمہارے لیے تمہارے رب نے،
ما من ازواجکم اپنی بیویوں کو جنہیں پیدا فرمایا لکم تمہارے لیے ربکم تمہارے رب نے بلکہ تم ہو ہی تم قوم عادون حدیں توڑنے والی قوم یا سرکشی کرنے والی قوم قالو انہوں نے کہا پھر قوم نے کیا کہا لئن البتہ اگر لم تنتہی نہ تو باز آیا کس چیز سے تبلیغ کرنے سے یا لوت اے لوت لتکونن البتہ تو ضرور بالضرور ہو جائے گا من المخرجین نکالے گئے ہوں میں سے یعنی تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جس کو ہم نے نکال دیا نکالے گئے ہوں میں سے قال کہا لوت نے انی بے شک میں لعملکم تمہارے کام کو عمل کو من القالین ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں ربی اے میرے رب نجنی نجات دے مجھے و اہلی اور میرے اہل کو مما ان میں سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں نیک فنجیناہ پھر نجات دی ہم نے لوت کو و اہلہ اجمعین اور اس کے ماننے والوں کو اجمعین سب کو الا عجوزا فی الغابرین سوائے ایک بڑھیا کے غابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ثم دمرنا پھر جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے الآخرین پچھلوں کو وامطرنا اور بارش برسائی ہم نے ان پر علیہم ان پر مطرا بارش برسانا یعنی کہ پتھروں کی بارش فساء پھر بری ہے مطر المنذرین یہ پتھروں کی بارش ڈرائے ہوئوں کے لیے ان بے شک فی ذالک اس واقعہ میں لآیتن یقیناً نشانی ہے وما کان اکثرہم اور نہیں تھے ان کے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے وان ربک اور بے شک تیرا رب لہوا البتہ وہی ہے العزیز الرحیم زبردست غلبے والا نہایت رحم فرمانے والا بے شک صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم۔ آپ دیکھیے نا اس رکوع میں بھی اور پچھلے رکوع میں بھی رکوع کے آخر میں تقریباً 2-3 آیات جو ہیں سیم ہے اور رکوع کے شروع میں بھی جو آیات ہیں وہ بھی ملتی جلتی ہیں۔ واقعہ اس میں مختصر بیان ہوا ہے کہ حضرت لوط کا تذکرہ آیا ہے، حضرت صالح کا تذکرہ آیا ہے، ان کی قوم نے کیا کہا، پھر ان پر کیا عذاب آیا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں دلائل پڑھے ہیں نا، دلائل نقلیہ، کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، حضرت نوح کے بارے میں پڑھا کہ کیسے حضرت نوح نے قوم کو کہا کہ آپ میری اطاعت کریں، اللہ کا حکم مانیں، اور اس کے بعد قوم عاد کو حضرت ہود نے کہا اور ان کو دنیا میں ہی ڈرایا کہ آپ راہ راست پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ یقیناً نازل ہوگا۔ تو قوم نے اس پیغمبر کا بھی مذاق اڑایا۔ ایسے ہی آج کے سبق میں آپ کے پاس حضرت صالح ہیں دلیل نقلی کے طور پر، اور دوسرے نمبر پہ حضرت لوط۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ایسے ہی توحید کا اعلان کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ ہی کی مانیں، اپنے برے افعال کو چھوڑ دیں، لیکن قوم نے ایسے ہی ان پر بھی اعتراضات کیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نوازا۔ ٹھیک ہے، جب قوم ہٹ درمی پہ اتر آتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہی ہے جو ایمان بالغیب ہو، یعنی ان تمام نعمتوں کو، معجزات کو دیکھنے کے بغیر پیغمبر کی کہی ہوئی بات کو مان لینا اور کہنا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے اے پیغمبر سن لیا ہے آپ کے حکم کو اور مان لیا ہے، یہی ایمان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو ایسے ہی حضرت صالح نے بھی اپنی قوم کو کہا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، انی لکم رسول امین، میں آپ کے سامنے ایک معتبر رسول ہوں۔
تو فاتقوا اللہ وأطیعون، پیغمبر کتنے پیارے انداز میں کہتے تھے نا. دیکھیں ان کے سامنے نبی موجود ہوتے تو وہ نبی کا مذاق اڑایا کرتے معاذ اللہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور میرا کہا مانیے، میری اطاعت کیجیے. جو پیغام میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. سبحان اللہ، تمام پیغمبروں کی ایک ہی صدا ہوتی کہ آپ اللہ کے حکم کو مان لیں. اس سے ہم آپ سے کوئی تاوان نہیں مانگتے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں بڑا پروٹوکول دیں، آپ ہمیں اس کے بارے میں مزدوری دیں، ہمارا جو ہے وہ معاوضہ مقرر کریں. نہیں، آپ صرف اللہ کا حکم مان لیں اور جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں اس کا معاوضہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں دیں گے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر جو تم بے خوف پھر رہے ہو تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے باغات دیے ہیں، وعیون چشمے دیے ہیں، وزروع کھیت دیے ہیں، ونخل اور کھجوریں دی ہیں، کھجوروں کے کھیت ہیں، یعنی ہر قسم کی رونق والے پھل اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیے ہیں. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم کہا بھی نہ مانو، پیغمبر کی اطاعت بھی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی میں بھی آگے بڑھو، اور یوں سمجھتے ہو کہ جیسے اب نعمتیں ہیں ویسے ہی نعمتیں اگلے جہان میں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہو، تمہاری خباثت کیا ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کہ تم پہاڑوں میں گھر بھی بناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی خوبی دی ہوئی ہے کہ تم اتنے بڑے بڑے پتھروں کو ایسے ہی تراش لیتے ہو. اب تو دیکھیں پتھروں کو تراشنے کے لیے بڑی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، عام انسان ہاتھوں سے اس کو تراش نہیں سکتا، یا اس کے پاس ایسے سورسز نہیں ہوتے. ہمیشہ ٹیکنیکل چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پر پہاڑوں کو تراش کر یہ مکانات بنائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضرت صالح کہ تمہیں یہ خوبی بھی دی ہوئی ہے کہ تم پتھروں کو تراش لیتے ہو، وہاں پر اپنے مکانات بنا لیتے ہو، پھر مکانات بنا کر اتراتے بھی ہو. تو فاتقوا اللہ، اس بات پر تم اللہ سے ڈرو کہ تم ابھی بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور تم راہ راست پر آ جاؤ، میرا کہا مان لو. ولا تطیعوا امر المسرفین، کیا کہتے ہیں پیغمبر کہ تم حد توڑنے والوں کا کہا نہ مانو. مسرفین جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم بس اللہ کی نافرمانی کرو یا پھر فخر و تکبر کرو، ان مکانات کو بنانے کے بعد فضول خرچی کرو، تم ان لوگوں کا کہا نہ مانو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، ان کا کام کیا ہے؟ وہ تو زمین میں فسادی بن کر پھر رہے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں وہ نیکی کا حکم دیں، ٹھیک ہے، وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. یہ پیغمبر ساری تبلیغ کر رہے ہیں کہ تم ایسا ایسا کرو، تمہیں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، تم ان کا کہا نہ مانو، تم راہ راست پر آ جاؤ، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کا جواب کیا تھا؟ قالوا انما انت من المسحرین. پھر بھی ہٹ درم کیا کہتے ہیں آگے سے کہ اے پیغمبر تو ہم جیسا ہو کر بھی ایک انسان ہے اور ہمارے اندر سے ہی آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں. تجھ پر نہ کوئی جادو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تیرا دماغ پھر گیا معاذ اللہ، دماغ تیرا ٹھکانے پہ نہیں ہے کہ تو ہمیں اب تبلیغ کا دعویٰ کرنے لگ گیا، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے لگے. ہمیں سب پتہ ہے، مذاقیہ طور پر نا پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے. ما انت الا بشر مثلنا، تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہم جیسا ایک انسان ہی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے سے ہٹ درمی کیا دکھاتے ہیں؟ فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے سامنے کوئی معجزہ لے کر آیا. تو حضرت صالح کا معجزہ یہی تھا کہ انہوں نے، یہ قوم نے دعویٰ کیا کہ ہمارے سامنے ایک اونٹنی لے کر آئیے جو پہاڑ میں سے نکلے، اور ابھی نکلے. اگر تو پیغمبر ہے تو دعا کر اپنے رب سے ابھی اس کے پیچھے سے کوئی اونٹنی نکلے صحیح سلامت، جو بڑی کھاتی پیتی ہو، صحت مند ہو، اچھا اس کا رنگ ہو اور ہمیں خوش کرنے والی ہو. ٹھیک ہے، ایسے ہی پیغمبر نے دعا کی، کہتے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اگر وہ آ گئی اونٹنی، اگر وہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو پھر تم پر ایمان لانا لازم ہے. ٹھیک ہے،
قوم اس ٹائم تو بڑا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لے کر تو آئیے، پہلے تو کہتی ہے کہ آپ سے نکلنا ہی نہیں ہے، آپ تو ہم جیسے انسان ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا اگر آ گئی، ظاہر ہو گئی، تو ہم ایسا کریں گے ایمان لے آئیں گے آپ پر، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہوا، کچھ لوگوں نے اس معجزے کو دیکھ کر مان لیا کہ واقعی میں آپ پیغمبر ہیں، اور کچھ نے بلکہ زیادہ نے انکار کر دیا۔ قال هذه ناقۃ اللہ، یہاں پر واقعہ حذف ہے نا، کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے اونٹنی لے کر آئے۔ پھر حضرت صالح نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے مطالبے کو پورا کیجئے، یہ قوم تو بڑی ہٹ درم ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی پیغمبری کو ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اونٹنی بھی نکلوا دی، اونٹنی بھی نکل کر سامنے آئی جو صحیح سلامت تھی بالکل۔ تو پھر حضرت صالح نے کیا کہا کہ اس کے پینے کی باری ایسی ہے کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور۔ وہ اتنی صحیح سالم تھی کہ جس کھیت میں جاتی وہ سارے کا سارا چارہ جو ہے وہ کھا جاتی، باقی جانوروں کے لیے کچھ نہ بچتا۔ جس کنویں پہ جاتی وہ سارا پانی پی لیتی اور پیچھے باقی جانوروں کے لیے پانی نہ بچتا، جس کی وجہ سے قوم بہت تنگ آ چکی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس کا دن مقرر کریں۔ پھر حضرت صالح نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے اور تمہارے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ تم اس کو چھوؤ گے نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم پر بڑا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے بہت زیادہ مویشی تھے نا، تو جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تو اس دن اس کے جانوروں کے پانی پینے کی باری نہیں ہوتی تھی۔ جانور بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے پانی کی اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرے جانوروں کو پانی نہیں ملتا، تو ایسے اس نے ایسا کیا کہ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس اونٹنی کو ایسا کرتے ہیں، ہلاک ہی کر دیتے ہیں، اس نے ہمیں آ کر نہ بڑا تنگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، یعنی چھپ کر وار کیا اس پہ۔ تو ظاہری بات ہے جب چھپ کر وار کیا، اللہ کے دیے ہوئے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان میں یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ واضح انہوں نے مانگا ہے معجزہ ملنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر عذاب کے مستحق تو تھے نا وہ، ان کو پھر عذاب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر عذاب ڈالا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اس میں بھی، اس واقعہ میں بھی کفار مکہ کے لیے بھی بہت بڑی نشانی ہے، یا پھر حضرت صالح کی قوم کے لیے بھی بہت بڑی نشانی تھی۔ جن لوگوں نے مان لیا تھا نا، وہ دیکھ سکتے تھے اس نشانی کو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کس قدر عذاب ہوتا ہے، کس قدر سزا ہوتی ہے۔ اور یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام واقعہ جو ہے، یہ پچھلے جتنے بھی تمام واقعات ہیں، یہ کفار مکہ کو پڑھ کر سنا رہے تھے مشرکین کو، تو ان میں سے سن کر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بس یہ کہنا شروع کر دیا اچھا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، ایسے بھی پہلے ہمارے باپ دادا بھی سناتے رہے ہیں، تو اس پیغمبر نے بھی سنا دیے تو بڑی کیا بات ہے۔ تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑا زبردست غلبے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ اے پیغمبر آپ پریشان نہیں ہوں، اگر یہ واقعہ سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تو میں غالب ہوں کہ ان کو عذاب دوں، یا میرے اندر جو صفت رحیمی کی ہے وہ بھی ہے کہ گناہ کرتے ہیں میں فوراً نہیں ان کو پکڑا، ٹھیک ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بڑی، یہاں تو اجمالی ہے یعنی پورا تفصیل سے نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے اندر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قوم لوط نے بھی حضرت لوط کو جھٹلایا۔ حضرت لوط کے جو ماننے والے تھے، جب ان سے کہا ان کے بھائی لوط نے کہ کیوں نہیں تم ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، یعنی بستی میں اس وقت ایسے ہوتا تھا نا کہ ایک ہی وقت میں 2-3 پیغمبر آ جایا کرتے تھے، ایک بستی کے لیے ایک، دوسری کے لیے دوسرا پیغمبر ہوتا، تیسری کے لیے تیسرا، ٹھیک ہے۔ اب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہے نا، تو ان کی امت بھی سب سے زیادہ ہے،
ان کی جو قومیں تھی وہ تقریباً 1 بستی تک ہوتی، 2 بستی تک، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں ہی حضرت لوط کی جو قوم تھی ان پر عذاب آیا تھا۔ ایک بستی میں حضرت ابراہیم تھے، دوسری میں جو تھے نا وہ حضرت لوط تھے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی جھٹلایا پیغمبر کو جب ان سے حضرت لوط نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے سامنے اللہ کا ایک معتبر رسول ہوں، میں بھی تمہارے سامنے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو ہمارے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے یہ سارا پیغام لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے سامنے تو پچھلے پیغمبروں پر تو کوئی نہ کوئی صحیفہ ہوتا تھا نا، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہوتے، ٹھیک ہے، صحیفے ہوتے، لیکن ہمارے سامنے تو ایک مکمل کتاب ہے، اور بار بار اس میں ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ڈرو، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کیوں نہیں ڈرتے تم اللہ تعالیٰ سے؟ جیسے باقی پیغمبروں نے کہا نا، ایک منٹ، جیسے حضرت صالح نے کہا ویسے ہی پیغام ان کے بھائی حضرت لوط بھی اپنی قوم کو سنا رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، بے شک جو میری مزدوری ہے، میرا جو اجر ہے، میرا جو صلہ ہے، وہ میرے رب کے ذمہ ہے، اور وہ انشاءاللہ بہترین دیں گے۔ اتأتون الذکران من العالمین، حضرت لوط کی قوم کیا کرتی تھی کہ جو شہوت تھی، جو انسانی شہوت پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنس مقرر کر دیے ہیں، ایک نر اور مادہ، اور ان کی قوم میں کیا ہوتا تھا کہ وہ نر جو ہے وہ نر سے ہی پورا کرتی، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ مرد تھے وہ مردوں کے پاس ہی اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جاتے، عورتوں کے پاس نہیں آتے تھے۔ ان کے اندر یہ خباثت پائی جاتی تھی کہ جنسی تعلق کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ہی جیسے جو جینڈر ہے اس کو چوز کرتے۔ تو حضرت لوط کیا کہتے ہیں کہ اتأتون الذکران من العالمین، کہ تم یہ پوری جہان میں سے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس ہی کیوں آتے ہو؟ تمہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، کہ تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کی ہیں، جو تمہارا جو جوڑا ہے اس کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ بل تم قوم عادون، تم لوگ نہ بڑی حدیں توڑنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت لوط یہ سمجھاتے رہے کہ ایسی خباثت میں نہ پڑو، اگر تم ایسی خباثت میں پڑو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو فعل بڑا ہی ناپسند ہے، ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے۔ پیغمبر دیکھیں سمجھاتے رہے، جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ باتوں کو کہاں کوئی مانتا ہے۔ قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجین، اس قوم نے بھی یہ کہا معاذ اللہ کہ اے پیغمبر اگر تو باز نہ آیا ہمیں سمجھانے سے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط کہتے ہیں کہ جو تم کام کرتے ہو نا مجھے بڑا ہی ناپسند ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اور میرے جو ماننے والے ہیں نا ان کو آپ نجات دے دیجئے، یہ قوم باز نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ تو ایک بڑھیا جو تھی نا وہ بڑی ہی بدبخت تھی، وہ کیا کرتی تھی کہ اس بستی میں کوئی جب نیا آتا، کوئی مرد آتا باہر سے، کوئی لڑکا آتا، تو جو اس طرح کی خباثت کرتے تھے نا ان کو جا کر وہ پیغام دیا کرتی کہ اچھا اس میں اب یہ لوگ آئے ہیں تو آپ ان کے پاس جا کر تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس بڑھیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر نجات نہیں دی تھی۔ ایون کہ حضرت جو لوط کی بیوی تھی نا وہ بھی ان میں شامل تھی، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات نہیں دی۔ جیسے حضرت نوح کے بیٹے کنعان کو اللہ تعالیٰ نے نجات نہیں دی حالانکہ وہ ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، ایسے ہی حضرت لوط کی جو بیوی تھی، جو پیغمبر کی بیوی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات نہیں دی۔ تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ جو رشتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ میاں بیوی کا ہو، باپ بیٹے کا ہو، ماں بیٹی کا ہو، تو پیغمبر ہونے سے یا نیک ہونے سے دوسروں کو ہم بچا سکتے ہیں، نہیں، اعمال اپنے اپنے کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارا باپ جو تھا وہ بڑا نیک تھا تو بیٹے کو اس کی وجہ سے نجات دے دی جاتی ہے، وہ اس کو بھی پلسرات سے گزار دیا جاتا ہے، یا جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں دیتے کیونکہ اس کا باپ ماننے والا تھا، نہیں، ہر ایک کے عمل اپنے اپنے کام آئیں گے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جڑ سے ہی اکھیڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو دھنسا دیا، اس بستی پر پتھروں کی بارش کی، ایسی بارش کی کہ اس پتھر کے اوپر یوں سمجھے کہ ہر پتھر کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں شخص کو جا کر لگنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہوا، جس کو وہ پتھر لگتا وہ ویسے ہی وہیں پر ڈھیر ہو جاتا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی اور یہ بہت ہی بری بارش تھی۔ تو اس دردناک واقعہ کے بعد، اس روداد کے بعد، جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین تھے، وہ پھر بھی نہیں مانے، اتنے دلائل سننے کے بعد بھی ان کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے نہیں مانا۔ اگر وہ مانتے ہوتے تو پھر ایسے ہی کہلاتے مکہ کے مشرکین، مکہ کے کفار، پیغمبر ان کے پاس رہے، کہتے ہیں نا مکہ میں بھی بدو ہوتے ہیں، تو پیغمبر ان کے پاس رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، یہ واقعات سناتے رہے کہ تم خود کو اتنا اکڑ کر پیش نہ کرو، تم سے پہلے بھی ایسی کئی قومیں گزر چکی ہیں جو خود پر بڑا تکبر کرتی تھی، جنہوں نے پیغمبر کی باتیں نہیں مانی تھی، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، تو آج تم سمجھ جاؤ۔ تو کیا انہوں نے سمجھا؟ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے، باقی ایسے ہی ہٹ درمی پر قائم رہے، ایسا ہے نا، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، یعنی کثیر تعداد جو ہے نا ان کی ایمان لانے والی نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہی زبردست اور غلبے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں، ہر رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ تیرا رب جو ہے نا بڑا غالب ہے، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی شان اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اگر دن سے لے کر رات بلکہ ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو کم ہے، ٹھیک ہے، اللہ شان کے لائق ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے بندے کو سزا دینے پر، کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی روکے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی آرڈر دے کہ آپ اس کو عذاب دیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے۔ ہم چیزوں کے محتاج ہیں، ہم جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں وہ سب چیزوں کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اتنی بیان کی جائے، اتنی بیان کی جائے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو جائے، پھر بھی جتنی بیان کریں اتنی کم ہے، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ اگر تمام درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں، جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائے، پھر بھی وہ کلمے ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، سیاہی جو ہے وہ خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کی جو شان ہے وہ ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے بنا ہی اتنا کچھ دیا ہے اور اتنا حیرت والا، اگر انسان اپنی ذات کی طرف ہی صرف دیکھے نا تو انسان بس لکھتا رہ جائے۔ ایک آنکھ ہے، اس کا آپ دیکھ لیں، سائنسی مظاہرہ کر لیں کس قدر فائدے ہیں، طبی کر لیں کتنے فائدے ہیں، اور انسان کی ایک آنکھ ہی چلی جائے نا تو انسان اس کا خسارہ نہیں بھگت سکتا، ایون کہ 32 دانتوں میں سے ایک دانت بھی اللہ تعالیٰ لے جائے نا تو وہ ویسا انسان نہیں بنا سکتا جیسا اس کا قدرتی تھا، ٹھیک ہے، تو انسان پھر بھی ناشکر ہے، اتنی نعمتیں پانے کے باوجود، اتنے قرآن مجید میں واقعات پڑھنے کے باوجود، اتنے عذاب کو پڑھنے کے باوجود انسان اللہ کی نافرمانی دھڑا دھڑ کر رہا ہے نا۔ اگر آج بھی ہم ایمان کو مان لیں، قبول کر لیں اور کہیں کہ جو یہ صحیفے ہیں، جو یہ کتاب ہے یہ بالکل سچی ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے بھی ان لوگوں میں شامل ہونا جو تتقون ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہے؟ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا، یہی تتقون ہے، یہی تقوی ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ٹائم یاد رکھنا، صرف ایک وقت میں نہیں،
ہر ٹائم، یعنی اپنے کام کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ایون کہ جب آپ نے سونا ہے تو اس نیت سے سونا کہ یا اللہ میں صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ سکوں، تو وہ سونا عبادت بن جائے گا۔ کھانا ہے، اس نیت سے کھانا کہ یا اللہ میں کھانا کھا رہی ہوں تاکہ مجھے انرجی ملے اور میں دین کا کام، نماز اچھے سے پڑھ سکوں، دین کا کام کر سکوں طاقت کے لیے، تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، زندگی کا ہر کام جو آپ اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیں تو آپ کے لیے وہ کام عبادت بن جاتا ہے، وہ کام آسان بن جاتا ہے۔ مشکل بھی ہو نا تو اس میں رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ آسان بن جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کپڑے واش کرنے ہیں، اپنے آٹا گوندنا ہے، روٹیاں بنانی ہیں، جتنے بھی ضرورت کے کام ہیں وہ آپ کی ضرورت کے ہیں، لیکن ساتھ آپ ان میں یہ شامل کریں نا کہ یا اللہ یہ آپ کی رضا کے لیے ہے، اگر یہ کام نہ کروں تو دنیا کا کام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے نظام کو چلانے کے لیے جلدی جلدی کام کریں تاکہ عبادت کے لیے زیادہ موقع مل سکے، تو وہ سارے کام دن بھر کے جو ہیں وہ عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی نیکسٹ ٹائم اپنے ذہن میں یہ لازمی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر غالب ہیں اور بندے پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وقتی طور پر یہ نہ سوچیں کہ میری پکڑ نہیں ہو رہی، یا دیکھیں نا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اگر اللہ پکڑنا چاہتے تو مجھے ابھی پکڑ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے گا۔ ٹھیک ہے، بندہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایسا خیال آئے کہ وہ دوبارہ میری طرف آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ دینا بھی رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ جی آپ نے فوراً کیوں پکڑا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو ان واقعات سے ضرور عبرت حاصل کرنی ہے کہ جیسے صالح کی قوم نے نافرمانی کی، لوط کی قوم نے نافرمانی کی، کیا ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو مان تو نہیں رہے؟ کیا ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات پچھلے لوگوں کے تھے، قوم سمود اور قوم عاد کے واقعات بڑے انٹرسٹنگ تھے، سن لیے، بس پڑھ لیے، کافی ہے، یہاں تک نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے، ان سے عبرت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔